اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مغربی لوگ ایک زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا طور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ مشرقی لوگوں کی زندگی کا طرز الگ ہوتا ہے۔ کالوں کی زندگی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، گوروں کی زندگی کا ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دیہاتی لوگوں کی زندگی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، شہری زندگی کا ایک طور طریقہ الگ ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی ساری زندگی کے طریقے ہیں، ان تمام زندگی کے طریقوں کو دو حصوں میں، دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی، یہ ایک وہ طبقہ جو دنیا کی زندگی دنیا کے خاطر گزار رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا کی زندگی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کو کھیتی سمجھ کر کے گزار رہا ہے۔ تو یہ دو طبقے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سے طبقے میں آنا ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی یہی تمنا ہوگی کہ میں دوسرے طبقے میں سے ہو جاؤں، جن کی زندگی کا مقصد، دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد دنیا نہیں، آخرت سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی دنیا کی خاطر گزارتے ہیں، آخرت میں وہ بڑے بد نصیب ہوں گے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بڑے بد نصیب و محروم قسمت ہوں گے جو دنیا میں دنیا کی خاطر زندگی گزاری ہو، اور وہ آخرت کی زندگی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے، ابھی بھی شروع ہو سکتی ہے، کل بھی شروع ہو سکتی ہے، پرسوں بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور وہ زندگی آخرت کی آنے کے لیے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں، بیمار ہونا بھی ضروری نہیں۔ وہ بچپن میں بھی وہ زندگی شروع ہو سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے وہ زندگی، وہ جوانی میں بھی وہ کل آ سکتی ہے۔ جیسے ہی موت آئے، آدمی کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو جو دنیا کی زندگی دنیا کے خاطر گزارتے ہیں وہ بڑے محروم القسمت ہیں، اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے خاطر، آخرت کو سنوارنے کے خاطر گزارتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کروڑوں لوگوں میں اللہ نے ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنایا جن کے پیش نظر دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ یہ اسلام، یہ ایمان معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہی ایمان کی روشنی ہمیں بتاتی ہے۔ یہ ایمان کی روشنی اگر کسی کے پاس ہو تو یہ روشنی ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں ایسے زندگی گزارنا، ایسے نہیں زندگی گزارنا۔ اور جن کے پاس میں روشنی نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، پتہ نہیں کب وہ کس گڑھے میں گر جائیں اور ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ یہ کہ معمولی نعمت ہے۔ تو اسی نعمت، اسی ایمان کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے خاص موسم عطا کرتے ہیں، خاص موقع عطا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک موقع اور بہترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص مقصد کے لیے آتا ہے، ایک خاص
کہ جو بندے اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مقصدی زندگی سے بہت دور چلے گئے ہوتے ہیں، انہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، انہیں زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے 11 مہینے کا نظام الاوقات، شیڈول اور کیا بولتے ہیں ٹائم ٹیبل اللہ کا الگ ہے، اور یہ جو ایک مہینہ آتا ہے رمضان مبارک کا، اس مہینے میں اللہ کا نظام الاوقات چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ باقی 11 مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے اور جہنم کے دونوں دروازے کھلا رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازے سے مراد آسمان کے دروازے رحمت کے دروازے، آسمان سے رحمت برستی ہے، جیسے بارش کے موسم میں پانی برستا جسے آدمی دیکھتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے جسے ایمان والا جو ایک دم ٹاپ لیول کا ایمان والا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کے کون اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا ہو سکتا ہے؟ آپ 2 مہینہ پہلے اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کی تربیت کا نتیجہ صحابہ بھی تابعین بھی 6 مہینہ پہلے سے انتظار کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان عطا فرما۔ پہلے لوگ رمضان کو اس طرح گزارا کرتے تھے کہ رمضان کا مقصد پورا ہو جاتا تھا، رمضان جس مقصد کے لیے آتا تھا اس مقصد کو پاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں لوگوں کے نیکی کا اندازہ لگانے کے لیے بولا کرتے تھے اس نے اتنے رمضان پائے، یہ اتنا بڑا آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس رمضان زیادہ گزرے، یہ تھوڑا کم درجے کا ہے کیونکہ اس کے زندگی میں رمضان کم آئے۔ اب ہمارے زندگی میں جتنے سارے رمضان مبارک آتے ہیں، ہمارے زندگی میں کیونکہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے آج ہمیں اسے معیار بنا نہیں سکتے کہ اس کے زندگی میں بہت زیادہ رمضان ہے اس لیے بہت بڑا اللہ والا۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں، کیونکہ ایک رمضان میں اتنی اللہ کی بارش، رحمت کی، برکت کی، بخشش کی ہوتی ہے کہ ایک رمضان انسان کی زندگی کو پلٹ سکتا ہے، ایک رمضان۔ آج لیکن ہم لوگوں نے رمضان مبارک کے مقصد کو سمجھا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے زندگی میں 40 رمضان آ گئے، 50 رمضان آ گئے، 60 رمضان آ گئے، لیکن میں وہی کا وہی ہوں۔ شعبان میں جس سطح پر میری دینی سطح جہاں پر تھی وہی سطح رمضان کے بعد بھی، کوئی بڑھوتری نہیں۔ دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں، سائیکل چلانے والا بھی آج کاروں میں گھوم رہا ہے اور 800 میں جانے والا آج مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے، دنیا کے معاملے میں ترقی کر رہا ہے۔ جھونپڑے میں رہنے والا بھی کیا ہو گیا؟ آج بہت بڑے بنگلے میں رہنے لگا، کرائے پہ رہنے والا دکا گھر میں آج خاص گھر میں رہنے لگا۔ دنیا کے معاملے میں ترقی پہ ترقی آدمی سوچتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں اکتفا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے۔ بہت ہوا ایک نماز، بہت ہوا ایک پارا، بہت ہوا ایک تسبیح، بہت ہوا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ایسا زبردست رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے دعا، اور ایک دو یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم سلم لی الی رمضان، سلمنی الی رمضان، کہ اللہ رمضان تک مجھے سلامت رکھ، مجھے سلامت رکھ، جیسے بلغنا رمضان کہ مجھے رمضان تک پہنچا، ایسے ہی میرے رمضان تک مجھے سلامت رکھ۔ اور اس کے بعد وسلم لی رمضان، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا، کہ رمضان یہ گزرے تو میری سلامتی کا ذریعہ بن جائے، میری مغفرت ہو جائے، میری آخرت بن جائے، میں جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ یہ نظام الاوقات میں یہ عرض کر رہا تھا، نظام الاوقات اللہ تعالیٰ چینج کرتے ہیں، 11 مہینے میں الگ نظام اللہ کا چلتا ہے، ادھر رمضان کا مہینہ آیا نظام چینج، سسٹم چینج۔ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بندے، یہ جہنم کا دروازہ بند کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کہ اب جو عمل جہنم تک پہنچانے والے ہیں اس عمل سے باز آ جاؤ، وہ عمل مت کرو جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور وہ عمل کرو جو جنت کی طرف لے جانے والے، اس لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی رمضان مبارک کے آنے کے بعد بھی
وہی عمل کر رہا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، تو پھر اس نے اللہ کے اس نعمت کی ناقدری کی، وہ بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ایک ہے مسجد میں اور ایک ہے مسجد کے باہر، ہے نا؟ مسجد کے باہر ایک گناہ کرنا ہے اور ایک ہے مسجد کے اندر گناہ کرنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی بولتا ہے، فرق ہے نا؟ اسی لیے بولتے ہیں نہ پلی ننڈ چل رہو، کیا مطلب؟ نہ نیرا چل رہو، نہ کلو چل رہو اللہ، میں سچ بولنے کا تب جا کے میں مسجد میں کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں۔ بولتے کیوں ایسا بولتا ہے؟ مسجد کے تقدس اور اس کے احترام کے تقاضے سے وہ بولتا ہے ایسا، کہ مسجد کے تقدس کا تقاضا ہے کہ میں مسجد میں ٹھہر کر اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا اور بات ہے جھوٹ بولتا ہے، ہاں اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، جس طرح مسجد میں گناہ کرنا مسجد کے باہر گناہ کرنے میں فرق ہے، رمضان اور رمضان کے علاوہ گناہ میں بھی فرق ہے۔ رمضان کے علاوہ گناہ کرنا بھی گناہ ہی ہے، لیکن رمضان میں گناہ کرنا، اس کی شناعت، اس کی قباحت، اس کی جو خرابی ہے، اس کا جو وبال ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے رمضان کی ناقدری کی۔ اللہ نے ایسے ارینجمنٹ کیے، ایسے انتظامات کیے کہ اللہ نے اپنا نظام ہی بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ تاکہ بندے اس کے کیا ہو جائیں، جنت کے قریب بن جائیں، جہنم والے کام نہ کریں۔ اب یہ تلا ہوا ہے کہ میرے کو جو جہنم میں جانا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ زبردست اتنے سارے انتظامات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرائے، توبہ استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، تو پھر اس کے محروم القسمت ہونے میں کوئی شک ہے؟ اسی لیے وہ حدیث آپ سنتے ہوں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی ممبر کے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ رمضان پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تقویٰ کی زندگی میں نہیں آیا، فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جبریل علیہ السلام کی بد دعا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے فرشتہ کوئی سا بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، لا یعصون اللہ ما امر ویفعلون ما یؤمرون، جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کی جو بد دعا دے رہے ہیں، اللہ نے ان سے کہا ہوگا کہ تم میرے کو بد دعا دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت للعالمین، شفقت مہربانی کرنے والے امت، لیکن جب یہ دعا سنی فوراً آمین کا۔ اب آپ بتاؤ یہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم سب کو رمضان مبارک آتے ہی ذہن بنانا ہے، یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے، تبدیلی لانے کے لیے آتا ہے۔ ویسے چھوٹا سا چھوٹا ایمان والا بھی رمضان آتے ہی بدل جاتا ہے، رمضان آتے بدل جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا بھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن رمضان مبارک آتے عشاء بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، اتنی لمبی نماز، اس میں 1 گھنٹہ دینا پڑتا ہے، 1.5 گھنٹہ دینا پڑتا ہے۔ قرآن 11 مہینے کھولا نہیں ہوگا لیکن رمضان آتے ہی قرآن کھول دیتا ہے۔ یہ رمضان کی رحمت اور برکت کہ اللہ اپنے رحمت کے شامیانے کیا کر دیتا ہے رمضان میں، بچھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک مومن بھی کھینچا چلا آتا ہے اس شامیانے کے اندر، اور اس کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی چھوٹے سے چھوٹا ایمان والا بھی کیا ہو جاتا ہے، نیکیوں کے قریب ہو ہی جاتا ہے۔ روزے بھی رکھنے والے، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات میں بھی اضافہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی جو رمضان صرف اس لیے نہیں آتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں روزے رکھوائیں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ رمضان آتے ہی تراویح شروع، روزہ دوسرے دن رکھا جاتا ہے، لیکن صرف روزے اور تراویح کے لیے رمضان نہیں آتا۔ میں نے کہا نا کہ ہماری زندگی میں کیا ہے، بدلاؤ ہے، بدلاؤ ہے، ترقی، امپرومنٹ، سر سے لے کر پیر تک بدلیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ابھی رمضان آتا ہے، دیکھو رمضان آنے ابھی شروع، قیمتوں میں اضافہ، عام جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، روزے دار چاہو نہ چاہو افطار اور سحری میں جس کو استعمال کرتا ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پھل، ترکاری اور غذائی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو رمضان مبارک کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کر کے جیسے ہی رمضان آئے گا تو میں اسے باہر نکالوں گا تاکہ اچھے ریٹ میں کیا کروں، اسے بکا سکوں۔
ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ جو رمضان آتے ہی اللہ کی رحمت برستی ہے، ایک نیکی پر اللہ 70 گنا بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ادا فیہ بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اللہ اکبر۔ ایک نفل اگر کوئی ایک خیر کا کام کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا دوسرے دنوں میں ایک فرض پورا کر رہا ہے، ایک فرض، اور ایک فرض کو اگر کوئی ادا کرتا ہے رمضان مبارک میں تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر، یعنی ہر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ ایسے رحمت اور برکت والے مہینے میں ہم بھی کیا کرتے ہیں، 1 روپے کی چیز 70 روپے میں بیچتے ہیں۔ ملا سو موقع بول کر کے تاجر لوگ بھی، وہ ریڑی لگانے والا، وہ کیا بولتے ہیں، فٹ پاتھ میں بیچنے والے سے لے کر شو روم میں اے سی میں بیٹھ کر کے جو تجارت کر رہا ہے وہاں تک سب کے سب اس میں ملوث ہے۔ ہر ایک بھی اپنے چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے، غیروں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ؟ اب جب غیر مسلموں کا بھی تہوار آتا ہے کہ نہیں، دیوالی آتا ہے، دسہرا آتا ہے، کرسمس آتا ہے، نہ کیا کیا آتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ پہ بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں۔ نہیں، لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کب آتا ہے دیوالی بول کے یہ چیز خریدوں میں۔ لیکن رمضان میں مسلمان کیا کرتا ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکیوں کا، پیسے کمانے کا زمانہ سمجھ کر کے رمضان مبارک کو اس طرح سے حرام کام، حرام کھانے میں استعمال کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ظلم ہے کہ یہ جو عام قیمت میں بکنے والی چیز ہے اسے زیادہ قیمت میں بیچنا یہ ظلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ضروری چیزوں کو کیا کرتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے اس غرض سے تاکہ جب بازار میں اس چیز کی مانگ بڑھ جائے تو میں کیا کروں، باہر نکالوں تاکہ اس سے زیادہ منافع میں کماؤں، پروفٹ کماؤں۔ فرمایا اسے کوڑ کی بیماری لگتی ہے، وہ قسم قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ آج اس مہینے میں ہم لوگوں کو رحمت، اللہ کے رسول نے فرمایا شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، سخاوت کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ہمدردی میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہمیں لگنا چاہیے، چھے جائے کہ لوٹنے میں لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اب دیکھو ہر چیز کی قیمت، کھجور کی قیمت دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ کر رہے گی، موز کی قیمت دیکھو کہاں سے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں بولنے کو، کائی کو تمہیں نام لینے کا بولتے موز کا، کائی کو نام لے، بس بعد میں کون تو بھی موز کا بیپاری بنے گا، منجو چی نے ٹارگٹ بنا کو بولا بولتے۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اب ایسے حالت میں ہم اللہ سے رحم طلب کریں، مغفرت طلب کریں، کہاں سے جو ہو سکتا ہے؟ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَهِيَ هَالِكَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ سورہ حج میں ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنے کی قریوں کو، کتنے کی بستیوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا، کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا جرم تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے، اپنا حق تو اصول کرتے تھے لیکن دوسروں کو جب حق دینے کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، حق تلفی کرتے تھے۔ گراہکوں کو حق تلفی نہیں کرنا ہے یہ کہ معمولی قیمت پہ جو بکنے والی چیز ہے اس کو غیر معمولی بنانا، زیادہ قیمت میں بیچنا، یہ سب ہوتا ہے ہمارے رمضان المبارک میں۔ اور یہ کسی غیر کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمان تاجروں کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے رمضان ہے نا، پیسے کمانے کے لیے نہیں آتا، پیسے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، ظلم کر کے نہیں، لیکن اصل میں یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو بٹوریں۔ ایک ایک لمحہ اگر ہمارے اندر وہ آنکھیں ہوتی نا، وہ آنکھیں روحانی ایمانیت سے ایک دم لبریز، تو ہم سچی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نہیں، اللہ کے رسول فرماتے لو یعلم العباد، کہ اگر بندوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اگر بندوں کو پتا چل جائے نا، وہ اپنی آنکھوں سے اس کو محسوس کرنے لگے نا، تو سارا سال رمضان مبارک کا مہینہ ہو جائے بول کر کے تمنا کرتی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک مہینہ گزارنا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادائے نہیں، جب لے کے رہتے۔ اللہ کے رسول فرماتے امت یہ تمنا کرتی
جیسے قبروں کے بارے میں کہا نا، قبروں میں جو عذاب ہوتا ہے اگر تمہیں بھی سنا دیا جائے نا، تم لوگ قبر دفن کرنا بند کر دو گے، کوئی بھی نہیں جائے گا قبرستان کے نزدیک میں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جن اور انسان دو سنتے نہیں، باقی سب سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے رمضان کے بارے میں اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں. تو یہ رمضان ذریعہ ہے بدلنے کے لیے، ایک سامان ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، ہمیں اس میں بدلنا ہے اور ارادہ کرنا. یاد رکھیں جب تک آدمی ارادہ نہیں کرتا نا کچھ نہیں ہوتا. آدمی کے ارادے میں کمی ہوتی ہے. لوگ کیا بولتے ہیں معلوم نہیں نا، ماحول بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے، اس کی وجہ سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کی وجہ سے سرنڈر ہو جاتے، ہتھیار ڈال دیتے، لے انہیں کر رہا انہیں کر رہا، دیکھا دیکھی کرتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں ماحول سے اصل میں یہ جو ہے نا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ سب بہانے ہیں. اگر پکا ارادہ کریں گے نا ماحول کا بھی اثر نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں، گھر میں سویٹ آیا، آئس کریم آیا کھانے کے لیے. ایک آدمی ہے شوگر کا مریض، شوگر کا پیشنٹ، ایک ٹیبل میں بیٹھے ہیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. ادھر بچے بھی آئس کریم کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، اس کی بیوی بھی کھا رہی ہے، اس کی ماں بھی، سب کھا رہے ہیں. انہیں نہیں کھاتا، اس کے اندر بھی طلب ہو رہی ہے، اچھا کھایا نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اگر میٹھا کھاؤں گا تو ڈاکٹر بول کے رہتا ہے تمہیں میٹھا کھائے 5 سال زندہ رہنے کا، تمہیں 5 مہینے میں جاتی. اور باپ رے باپ، اسے کھاتا نہیں ڈر کے مارے. گنا یہ دیکھو نا، اب وہ جو پرہیز کر رہا ہے، دیکھو پرہیز کر رہا ہے، یہ پرہیز کیوں کیا؟ وہ اس سے پتا ہے آئس کریم کھانے کا نتیجہ کیا ہے، آئس کریم سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، سویٹ کھانے سے شوگر پیشنٹ کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کو اس کی خرابی کا علم ہونے کی وجہ سے وہ پرہیز کر رہا ہے، بچ رہا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، مسلمان کو اگر پتا چلے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا بتایا، ہر ایک برائی کا اللہ کے نبی نے خرابی بتائی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. معراج کے موقع پر جو سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھی سب کو بتایا. زنا کی کیا سزا ہے، شراب کی کیا سزا ہے، سود خوری کی کیا سزا ہے، رشوت خوری کی کیا سزا ہے، جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہے، ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اگر یقین ہوتا، عزم کرتا کہ مجھے نہیں کرنا، کیوں مروں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، میں اس عذاب کا متحمل نہیں، میں تو ایک سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم میں کیسے چل سکتا ہوں. یقین ہوگا تو پھر ضرور بالضرور پکا ارادہ کر کے، چاہے ساری دنیا بھاڑ میں جائے، جہنم کی طرف جائے، میرے کو تو جہنم میں نہیں جانا بھائی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جہنم میں جاؤں، مجھے تو جنت والے کام کرنا ہے، مجھے جہنم والے کام سے بچنا ہے. ارادہ اگر ہو گیا تو سب ہوتا ہے. نہیں اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جوانی میں خواہش سے کھائے سویٹ، نہیں مجھے بہت پسند، لیکن ڈاکٹر نے بولا چھوڑ دیا. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر سے چھوٹے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ساری باتیں کہیں نا، آج دنیا کے سارے اسکالر، سارے انٹیلیجنٹ، سارے سائنسدان، سارے ڈاکٹر مل کر بھی وہاں تک وہ بات کیا کہتے کر ہی نہیں سکتے. ایسے اسے اونچی باتیں ہمارے نبی نے کی. جہاں سارے ڈاکٹر، سارے سائنسدانوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شروع ہوتی ہے. ہمارے نبی کا وہ مقام ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد ہونا چاہیے. اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچیں. اگر ہم نے رمضان مبارک میں زیادہ تلاوت نہیں کی، تسبیح نہیں پڑھی، فرائض پہ ہم نے عمل کیا، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزار لیا، یاد رکھیں ہمارا رمضان وصول ہو گیا. لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، ادھر کیا بھی کرتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، روزہ بھی رکھتے، تراویح پڑھتے رہے، اور ادھر حرام کماتے بھی رہے، کچھ فائدہ نہیں. ہمارے نبی نے خود فرمایا کتنے کی روزے دار ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے سے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کتنے کی تراویح پڑھنے والے، راتوں میں تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، پرس کیا ہے، کھڈا ادھر ڈال رہے ادھر سے نکل رہا ہے. کیا فائدہ؟ اے سی آن کیا ہے، دروازے اور کھڑکیاں بھی کھول دیا ہے، اے سی سے فائدہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے، اور زیادہ بولنے کا موقع بھی نہیں ہے. ہاں ایک بات عرض کروں، ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مسجد میں تو ایسا معمول نہیں ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی کرسی میں نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، کرسی میں نماز پڑھنے کے مسئلے پر انشاءاللہ اتوار کے دن یہاں صبح میں فجر کی نماز کے بعد تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھا دیکھی ہم لوگ کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں، اب یہ مجبور ہے تو
وہ بات الگ ہے، مجبوری نہیں ہے، چپکا دیکھا دیکھی جوانا بھی کیا کر دیتے، کرسی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پرسوں بھی ایک صاحب یہاں آئے تھے، جوان ہے پھر کرسی میں نماز پڑھ رہے. یاد رکھیں کرسی میں نماز پڑھنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے وہ معلوم کریں. اگر ناجائز ہے کرسی میں نماز پڑھنا، ہم نے کرسی میں نماز پڑھی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوئی. اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، تو اس لیے ہمیں مسئلہ معلوم کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ہے، اپنے مقامی علماء سے معلوم کرے، حضرت مجھے یہ تکلیف ہے. ابھی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے بھی ہوتا نہیں، کھڑ کے بھی ہوتا نہیں، کیا کرنا. اس طرح کچھ جو بھی عذر ہے ان کے سامنے پیش کرے. ڈاکٹر ایسا بولے مجھے ایسا کرنے ہوتا نہیں، مجھے ویسا کرنے ہوتا، جو کچھ بھی اپنے مجبوریاں ہیں عذر ہے ان کے سامنے رکھے. کس عالم پر آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، ان سے پوچھ لیں. انہوں جو مسئلہ بتائیں آپ اس کے اوپر عمل کرو. نہیں سر کل کے دن قیامت کے دن آپ بول سکتے ہیں اللہ مولانا بولے بول کو میں کرا سو. تمہیں بول سکتے اپنا دامن جھاڑ سکتے ہیں آپ. ہاں مولانا بولے بول کو میں کرا سو. تمہیں بول سکتے اپنا دامن جھاڑ سکتے ہیں آپ. ہاں سچ بول رہا ہوں. اگر آپ نے پوچھا نہیں، کرا نہیں، مننا نہیں کر دیا، دیکھا دیکھی کر دیا، کل کے دن کیا جواب بنے گا آپ کے پاس؟ کیا جواب بنے گا؟ یہ تو جواب آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں معلوم نہیں نا مسئلہ تو اہل ذکر سے معلوم کرو، اہل علم سے معلوم کرو، جن کے پاس نالج. ٹھیک ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.